وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم بنی اسرائیل، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق 6 لاکھ، ایک قول کے مطابق 6,70,000، یہ جب سمندر سے پار کر کے ایک وادی میں آئے جس کو وادی تی کہتے ہیں۔ اب وہ وادی کی لمبائی اور چوڑائی علماء نے لکھا ہے تقریباً 5 یا 6 کوس، اور ہمارے یہاں کا جو کوس ہوگا تقریباً 3 کلومیٹر کا، یعنی 15 یا 18 کلومیٹر کا پورا رقبہ تھا، 15 یا 18 کلومیٹر۔ سمجھنے کے لیے ایسا کہے کہ اپنے یہاں سے تلے گاؤں یا بلگاؤں، بس اتنے رقبے میں، اتنے علاقے میں تقریباً 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تیہ کے معنی ہی ہے سرگرداں، بس گھومتے رہنا، کہاں جا رہے نہیں معلوم۔ صبح سے چلتے تھے، شام میں آ کر جب دیکھتے تو پتہ چلا کہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ 15 یا 18 کلومیٹر کا پورا رقبہ، اس کی لمبائی چوڑائی 15 یا 18 کلومیٹر۔ اب اتنا چھوٹا سا رقبہ ہے وہ، اور 40 سال تک پھرتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ جب یہ لوگ سمندر پار کر کے واپس آئے، سمندر پار کر کے اس علاقے میں آئے، تو باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے باپ داداؤں کا جو علاقہ ہے ملک شام، وہاں پر جاؤ۔ وہاں پر تمہارے یعنی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد جب شام سے نکل کر مصر میں آ گئی تھی تو قوم عمالقہ نے وہاں پر اپنا تسلط اور قبضہ جما لیا تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے اصل شام کے رہنے والے تھے، ملک شام کے، یہ ملک شام سے مصر آ گئے تو ان کی جگہ قوم عمالقہ نے لے لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر جاؤ اور یہ قوم عمالقہ سے قتال کرے، جہاد کرے، ان سے لڑے اور اپنا ملک واپس لے۔ تیار ہو گئے بنی اسرائیل۔ جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ بہت زور آور لوگ ہیں، بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر دونوں لڑو، ہم یہاں رکتے ہیں، جب جیت جائے تو اطلاع دے دینا، آ جائے گی وہاں پر۔ باری تعالیٰ کو ان کی اس بات پر غصہ اور ناراضگی آئی، بس یہ سبب بنا تھا کہ 40 سال تک ایک ہی علاقے میں گھومتے رہے۔ جانا تھا ملک شام لیکن پہنچ ہی نہیں سکے، 40 سال یہاں گھوم رہے ہیں۔ اب جب 40 سال یہاں رہنا ہے وہ تو میدان تھا، سائے کا کیا مسئلہ، تو مکانات تو بنے نہیں تھے۔ تو باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کی بدولت آسمان سے ایک سفید اور رقیق اور پتلا بارش کی طرح ایک بادل ان پر سایہ فگن کر دیا تھا۔ بہت زیادہ پتلا اور باریک سفید بادل ان کے سروں پر ہمیشہ رہا کرتا تھا، دھوپ کا اثر ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا، کوئی چھت تو تھی نہیں۔ تو دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہا۔ غمن کے معنی ہے چھپا لینا، تو چونکہ وہ بادل سورج کی شعاؤں کو، اس کی تپش کو چھپا لیتا تھا، سفید تھا، بہت زیادہ پتلا اور باریک تھا، بارش کی طرح، تو سائے کا تو انتظام ہو گیا۔ روشنی کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ستون ان کے لیے لگا دیا، جو ہمیشہ جب بھی اجالے کی اور روشنی کی ضرورت پڑتی وہ ستون روشن ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سورج سے چارجنگ ہو رہی، تو ایسا ایک قسم کا ستون تھا، بس وہ ستون پورے علاقے میں روشنی کے لیے کافی تھا، ایک ستون سے پورے علاقے میں روشنی ہو رہی تھی۔ کھانے کا کیا ہوگا جی؟ تو 2 چیزیں دی گئی ان کو، ایک قرآن نے منا کا تذکرہ کیا اور دوسرے سلوہ کا۔ اب یہ منا کیا ہے تو مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے۔ بعض نے کہا یہ گوند کی طرح ایک چیز تھی،
جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مٹھاس ودیت کر رکھی تھی، گوند کی طرح یہ لوگ درختوں پر جاتے اور وہاں سے منہ توڑ کر کھا لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ خود شہد تھا، بعض نے کہا کہ ایک پھل تھا جس کو ترنجبین کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو گیہوں کی چپاتی، آسمان سے ان کے لیے چپاتیاں اترتی تھی۔ انزلنا کے معنی ہے کسی چیز کا اترنا، جیسے بارش کے لیے بارش نہ اترتی، ہم کیا کہتے ہیں، بارش برستی، تو جیسے بارش سے پانی برستا ہے ایسے ان کے لیے آسمان سے چپاتیاں اترتی تھی بارش کی طرح۔ جس آدمی کو جتنی ضرورت تھی اپنے خوراک کے بقدر ہر آدمی چپاتی لے لیتا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ایک قسم کا شہد تھا، بعض نے کہا کہ ایک پھل تھا ترنجبین، اور جو ماہر ہے، اطباء ہے، بڑے بڑے ماہر حکما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پھل کی ایک خاصیت ہے کہ آدمی کے اندر جو وہم، شکوک اور شبہات کی جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ اس پھل کے کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ان کے اندر بہت سارے شکوک اور شبہات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ پھل دیا تھا۔ اب چاہے وہ ترنجبین ہو، ترنجبین شہد ہو، گوند ہو، شہد کے مانند کوئی چیز ہو، یا میٹھی روٹی اور چپاتی ہو، لیکن ان کے لیے میٹھے کوئی چیز آسمان سے اتر رہی تھی۔ تو منہ کا مطلب یہ ہے ایسی چیز جس کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی تھی، اور سلوہ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ان کے لیے مرغ فرائے، چکن نہیں، مرغ۔ بعض نے کہا کہ بٹیر، اس کی وجہ یہ ہے بٹیر کھانے سے آدمی کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت قلب، دل میں نرمی آتی ہے، ذرا سی مٹھاس آتی ہے، غصہ، غضب، قہر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل قساوت قلبی پیدا ہو گئی تھی، دل بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، تو دل کے سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بٹیر کو اتارا۔ اب بٹیر کے اترنے کی صورت کیا تھی؟ یہ ایک درخت پر دیکھتے تو وہاں ان کو بٹیر نظر آتا، جا کر اس کو پکڑ لیتے، ایسا اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا، جالے تاننے نہیں پڑتے تھے، بھئی جالے بچھاؤ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ساتھیوں کے خوراک کے بقدر اللہ تعالیٰ نے منہ اور سلوہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اب وہ سلوہ یا تو بٹیر ہو، یا مرغ ہو، یا بٹیر کے مانند کوئی اور جانور، لیکن سمجھنے کے لیے ایسا کہے گے منہ ایسی چیز تھی جس میں مٹھاس تھی، اور سلوہ ایسی چیز تھی جس میں نمکیلا پن، جس میں نمک ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے منہ میٹھے کو کہا جائے گا اور سلوہ تیز چیز کو کہا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے جب ان کو منہ دیا گیا، یعنی میٹھی چیز کھانے کو دی گئی، تو تنگ آ گئے، کہنے لگے باری تعالیٰ وہ میٹھا کھاتے کھاتے ہماری طبیعت اکتا گئی، اب ذرا سا تیز کا انتظام کرو۔ تو پھر ان کے لیے تیز کا انتظام کیا، چاہے بٹیر کی شکل میں ہو، مرغ کی شکل میں ہو، یا بٹیر کی طرح کسی اور جانور کی شکل میں ہو۔ ان سے یہ کہا گیا تھا جتنی ضرورت ہو صبح اور شام کا 2 وقت کا کھانا اٹھا کر رکھ لو، کل کے واسطے جمع نہیں کرنا، جو کل کے واسطے جمع کرے گا اس کے کھانے میں سڑن پیدا ہو جائے گی، اپنی زبان میں کہے گے کھانا اتر جائے گا، فریج تو تھے نہیں۔ البتہ جمعے کے دن 2 دن کا کھانا اکٹھا کرتے تھے، جمعہ اور سنیچر کا، چونکہ ان لوگوں نے سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک بات آئی تھی کہ یہودیوں نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا تھا عبادت کے لیے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا تھا عبادت کے لیے، اور امت محمدی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا تھا خصوصی عبادت کے لیے۔ تو سنیچر کے دن تو ان کے یہاں ایک قسم کا تہوار تھا، تو جمعہ کے دن 2 دن کا کھانا اکٹھا کر لیتے تھے، جمعہ کے دن کا بھی اور سنیچر کے دن کا بھی، کیونکہ سنیچر کے دن تو خالص عبادت ہوگی۔ تو سائے کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک بادل رقیق پتلا سفید بارش کی طرح، روشنی کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک ستون قائم کر دیا گیا، کھانے کے لیے منہ اور سلوہ دے دیا گیا۔ تو منہ میٹھی چیز کو کہا جائے گا، شکل کوئی بھی ہو، چاہے گوند کی شکل میں ہو، شہد کی شکل میں ہو، شہد کی طرح کوئی اور شکل میں ہو، یا چپاتی ہو۔
یا ترنجبین ایک قسم کا میٹھا پھل ہو، اور سلوا کہا گیا یا تو آپ بٹیر کہہ لو، مرغ کہہ لو، یا بٹیر کی طرح کوئی اور جانور کہہ لو، آپ دونوں کا خلاصہ نکلے گا منا سے مراد میٹھی چیز اور سلوا سے مراد نمکینی چیز۔ صحیح کیا ہے اس کو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب پانی کا مسئلہ آ گیا، پانی کہاں سے لانا؟ تو اس وادی میں تو پانی تھا نہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں بھائی سمندر کا پانی، تو ہم سب جانتے ہیں عام طور پر سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا کی پانی کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو بارش طلب کرنے کے لیے دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ کہ سارا مجمع عیدگاہ پر جائے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے والی نماز۔ ایک صورت تو یہ کہ نماز پڑھی، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر عیدگاہ جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگے اور پھر نماز پڑھے بغیر بارش کے لیے دعائیں کرے۔ دونوں حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں تو کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا، تو یہاں نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نماز پڑھی پھر بعد میں بارش کی دعا مانگی، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم نے پیاس کی شکایت کی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، نماز پڑھے بغیر پانی کی دعا۔ تو پانی کہاں سے ملے گا؟ تو ان کے پاس ایک پتھر تھا، یہ پتھر اگر یاد رہا تو آپ نے اس کو کل سننا ہو۔ پتھر کو، ایک پتھر تھا، اس کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے، اور 4 کونے تھے پتھر کے۔ باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی اور لکڑی کو اس پتھر پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لکڑی کو پتھر پر مارا۔ قرآن میں الگ الگ ہے، فنفجرت فانبجست، پتھر پھٹا، اور پھٹنے کے بعد میں اس سے 12 چشمے ابلنے لگے۔ 12 چشمے، یہ سمجھنے کے لیے، حالانکہ چشمے اور نل میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھنے کے لیے ایسا کہے گے بھئی 12 نل لگا دیے گئے اس میں، 12 چشمے، 12 جھیرے اللہ تعالیٰ نے اس چشمے میں لگا دیے۔ چونکہ 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک امیر تھا، ہر قبیلے کا ایک حاکم تھا، اس لیے 12 چشمے کھول دیے گئے۔ ہر قبیلے والا اپنے چشمے سے قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، اور اسی جگہ سے ہر قبیلہ پانی استعمال کرتا تھا۔ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، کپڑوں کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ اب بھائی کپاس تو تھی نہیں کہ وہاں کاٹن مارکیٹ لگایا جاتا، تو کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر ان کو یہ دیا گیا کہ ان کے کپڑے گدلے نہیں ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، جیسے جیسے بچہ بڑھتا تھا ساتھ میں بدن کا کپڑا بھی بڑھتا تھا۔ اندازہ لگائے کہ 40 سال وادی میں بھٹکتے رہے، کپڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ 40 سال، ہمارے ہاں تو 4 مہینے میں ہم لوگ کتنے جوڑے بدلتے، 40 سال اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ قرآن کہتا ہے یا مہون، بس بھٹکتے تھے اس وادی کے اندر، لیکن کپڑوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ایسا کیا، جیسے جیسے بچہ بڑھتا تھا ویسے ویسے ساتھ میں کپڑا بھی بڑھتا تھا، نئے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کپڑے میں کسی قسم کا تعفن نہیں، بدبو نہیں، اس میں سڑن نہیں، اس میں کوئی گدلا پن، میل کچیل نہیں اس میں کہ چلو دھونے کی ضرورت پڑ جائے، یہ ساری چیزوں سے ان کو دور رکھا گیا تھا۔ جب یہ لوگ سمندر پار کر کے آئے تو دن کون سا تھا؟ تو وہ دن تھا عاشورے کا، 10 محرم،
10 محرم. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا گزشتہ بھی ایک بات آئی تھی کہ پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا تو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے لیکن فرض کی نیت سے نہیں، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہوئی، روزہ ختم نہیں ہوا. روزہ تو آج بھی رکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن آج جو روزہ رکھا جائے گا عاشورے کا اور 10 محرم کا، وہ نفل کی نیت سے رکھا جائے گا، فرض کی نیت سے نہیں رکھا جائے گا. آپ نے شاید سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. تو ان کو پوچھا روزہ کیوں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا تھا بھائی 10 محرم کو موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام جو ہمارے باپ داداؤں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے نجات دی تھی، اور 10 محرم ہی کو فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا تھا. ہم اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. یہودیوں نے جب کہا، آپ نے پوچھا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 محرم کو ہمارے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس کے خوشی میں ان کو نجات ملی، اس کو ڈبایا گیا، اس کے خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے سے زیادہ تو مستحق میں ہوں، تمہارے سے زیادہ مستحق تو میں ہوں کہ میں 10 محرم کا روزہ رکھوں، کیونکہ جتنا تعلق میرا حضرت موسیٰ سے تمہارا تھوڑی ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں 10 محرم کا روزہ رکھوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ روزہ رکھتے رہے. پھر وفات سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا سومو یوم عاشورہ، اور ایک روایت میں سومو عاشورہ، عاشورے کا روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو. وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، اور روزے کے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو. اب روزہ بھی رکھنا ہے اور روزے کے رکھنے میں مخالفت بھی کرنا ہے، تو کیسے مخالفت ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو قبلہ او بعدہ. اب مخالفت کی صورت یہ ہے کہ یہودی صرف 10 کا روزہ رکھتے تھے، تم 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو. یہودی 1 رکھتے تھے، تم کو 2 رکھنا ہے. وہ صرف 10 کا رکھتے تھے، تم 10 سے پہلے کا 1 رکھ لو یا 10 کے بعد کا 1 رکھ لو، یا تو 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو. اس طریقے سے عاشورہ کے روزے کے رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ لوگ وادی میں تھے، یہاں رہے، تقریباً 1 سال گزرا ہوگا، اس کو دھیان سے سننا آپ کو، یا تقریباً 10.5 مہینے کچھ کم زیادہ گزرے ہوں گے. تو موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے ان سے کہا میں ذرا طور پر جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر کے آتا ہوں. ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے خود کہا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام سے، حضرت ہم نے آپ کے بہت معجزے دیکھے، بس اب آپ پر ہمارا یقین بڑھ گیا. آپ اللہ تعالیٰ سے دستور العمل، کچھ ہدایات، کچھ کرنے کے کام، کچھ نہ کرنے کے کام ہمارے پاس لے کر آ جائے تاکہ ہم کرنے کے کاموں کو کر لے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائے. تو موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا طور پر جاتا ہوں. اور پہلے 1 مہینے کا کہہ کر گئے تھے، پھر 10 دن بڑھا دیے گئے، ایسے 40 دن ہو گئے. یہ وہاں پہنچے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہو گئے، 40 دن ایسے لیے تھے. لیکن وہ تھوڑی سی ایک باریک بات ہے، وہ زیادہ سمجھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ہم اتنا موٹا موٹا سمجھ لے کہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ 40 دن موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے. تو ان کو تختیاں، اخذ الالواح،
تختیاں دی گئی تھی جس پر تورات لکھی ہوئی تھی. اب یہ تختیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ادھر تو بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی تھی. سامری نے بچڑا بنایا تھا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی تھی تو وہ آواز کرتا تھا کیونکہ اس میں سوراخ تھا, ادھر سے ہوا جاتی تھی ادھر سے نکلتی تھی, وہ ہوا کا آواز تھا. لیکن چونکہ انہوں نے شرک کیا تھا تو اب سزا کیا ملی؟ تو سزا سننا آپ کو. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, میری قوم تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا. کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے معافی مانگو. معافی کی صورت کیا رہے گی؟ تو معافی کی صورت ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کر لو. کیسے قتل کرنا؟ تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی, جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کرے گے, چاہے پوجا کرنے والا قتل کرنے والے کا باپ بیٹا بھائی کوئی بھی ہو. سب تیار ہو گئے, سارے کے سارے مجرم تیار ہو گئے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں, ہم اطاعت کے لیے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک کپڑے میں اپنے آپ کو کس دیا, لنگوٹ باندھنا جس کو کہیں گے, اپنے آپ کو کس دیا اور ایک میدان میں بیٹھ گئے. اب کہیں قاتل باپ ہے مقتول بیٹا ہے, کبھی اس کا الٹا ہے. یعنی اکثر ایسا ہوا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی قتل کرنے کے لیے, وہ مقتول کا جس کو قتل کیا جا رہا تھا اس کا قریبی رشتہ دار. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک گھنا کالا بادل ان پر بھیج دیا, گھنا کالا بادل. اب اندھیرے میں نہیں معلوم قتل کس کو کیا جا رہا ہے, ہر ایک نے اپنے سامنے والے کو قتل کر دیا. تقریباً 70,000 لوگ اس طرح قتل ہوئے. باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ ہم قاتل اور مقتول جو دونوں کو جنت میں ڈال دیں گے. قاتل بھی جنت میں جائے گا ہماری اطاعت کی وجہ سے, مقتول بھی جنت میں جائے گا توبہ میں کامل ہونے کی وجہ سے. جیسے آپ سوچ رہے ہیں بھائی یہ خودکشی نہیں ہے کیا؟ تو اس کو خودکشی نہیں کہیں گے. جیسے ہمارے یہاں پر آج بھی یہ حکم ہے, آج بھی اگر کہیں اسلامی حکومت ہو تو آج بھی یہ حکم ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے, شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنگ سار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا. کسی شادی شدہ آدمی نے اگر زنا کیا, ایک گڈھا کھودیں گے, اس کو قد آدم کے بغیر اس میں گاڑ دیں گے, قد آدم کے بقدر, اور ایک مجمع کو جمع کیا جائے گا, ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے جائیں گے, وہ سارے کے سارے اس کو اتنے پتھر مارے کہ یہ ختم ہو جائے. اگر زانی آدمی اسلامی حکومت کے ہونے کے بعد صرف ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لے, معافی پوری نہیں ہوگی, اس کو سنگسار کرنا, رجم کرنا کہتے ہیں, پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے. ایک تو اللہ سے معافی بھی مانگنا, دوسرے اس کو یہ سزا دی جائے گی, اب اس کی توبہ کامل ہوگی. ایسے ہی کسی آدمی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا, اس کو کہتے ہیں قتل عمد, جان بوجھ کر قتل کرنا. تو جس کو قتل کیا گیا اس کے رشتہ دار قتل کرنے والے کو قتل کر دیں گے, یہ کامل توبہ ہے. قتل کرنے والا معافی مانگے, معاف کر دے اللہ, معافی نہیں ہوگی, معافی بھی مانگو قتل بھی ہو جاؤ. تو بنی اسرائیل کی توبہ کی 2 شکلیں تھیں, ایک تو اللہ سے معافی مانگو, دوسرے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو صورت کیا تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا تھا, کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا تھا, کئی بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا, یہ قتل ہو گئے. ایک قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ 40 دن ادھر تھا, ایسا تو نہیں کہ خود نے لکھ لیا؟ کیا قوم ہے اللہ کو, بھائی تو 40 دن ادھر تھا, ہم کو تھوڑی معلوم, ہمارے پیٹھ کے پیچھے کیا کیا.
ہم تو اس وقت مانیں گے جب اپنی کانوں سے سنیں اللہ ہم سے یہ کہے کہ میں نے تختیاں اتاری. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگے ہم چلتے تمہارے ساتھ. کہا چلو. گئے ان کو لے کر. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، جب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ پتہ نہیں تختیاں اللہ نے اتاری ہے کہ تو نے لکھوا لیا، تو ایک چیخ، ایک آگ، ایک بجلی کڑکی، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب مر گئے ان پر، یعنی جنہوں نے ایسا کہا تھا. جب ان کو قتل کر دیا گیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کی قوم کے 70 نیک لوگ، آپ سننا ذرا اس کو، ان کی قوم کے سب سے اچھے، ان کی قوم کے سب سے اچھے 70 لوگ، بہت دیندار لوگ، آپ کو معلوم پڑے گا کہ سب سے زیادہ دیندار جو لوگ تھے ان میں 70 لوگوں کو لیا اور کہنے لگے چلو میرے ساتھ طور پر پہنچے. تو ایک بادل آیا، بادل نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اپنے اندر لے لیا اور طور پہاڑ کو بھی اپنے اندر لے لیا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اندر گئے، بنی اسرائیل سے کہا سجدہ کرتے ہوئے آ جاؤ اندر. اب باری تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، یہ سن رہے سوا، یہ 70 لوگ اپنے کانوں سے سن رہے تھے. باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کرنے کے کاموں کو کہا، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کو کہا. کرنے کے کام بتائے گئے، نہ کرنے کے کام بتائے گئے، پھر حکم دیا گیا کرنے کے کاموں کو کرنا ہے، نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے. بنی اسرائیل کانوں سے سن رہے تھے. بعد میں کیا کہنے لگے؟ موسیٰ لن نؤمن لک، ایمان نہیں لائے گے، ایمان نہیں لائے گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. مار کھانے کی آئی. اب آپ سوچو یہ جو 70 کونے معلوم ہے جو ان میں سب سے زیادہ دیندار ہے وہ باقی کا کیا ہوگا؟ جیسے بعض لوگ کیا بولتے نہیں بھائی ہمارے گاؤں کا دوسرے علاقے کا سب سے بڑا بزرگ آدمی، یاد آیا آپ کو؟ ہمارے گاؤں کا کوئی نکم آدمی ہے تو بھی اس سے اچھا ہے. بولے کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کا نکم آدمی بھی چوری کرے گا نا تو بسم اللہ بول کر کرتا ہے. اب یہ 70 لوگوں کا حال دیکھو، سب سے زیادہ نیک ہے یہ نیک لوگوں کا. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، موسیٰ اس وقت تک ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں. بھائی سوچنے جیسی بات ہے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ کو نہیں دیکھ سکے، یہ کیا دیکھیں گے؟ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا تھا باری تعالیٰ دیدار کرا دو تو کہنے لگے لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. ابھی اڑ گئے نہیں کرنا ہی ہے دیدار. تو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا دیدار مت کرے، یہ پہاڑ پر دیکھ، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، وہ پہاڑ کا عکس تیری آنکھوں پر پڑے گا. اگر تو اس عکس کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آئینے کو سورج کے پاس رکھو ادھر اجالا دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے تجلی پہاڑ پر، وہ پہاڑ کا عکس ان پر آیا. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا جی؟ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گر گئے. تجلی پہاڑ پر، پہاڑ کا عکس ان پر. بھائی جب نبی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تو یہ کیا دیکھیں گے؟ لیکن اڑ گئے. جیسے انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، موسیٰ ایمان نہیں لائے گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. جیسے یہ کہا باری تعالیٰ کو غصہ آیا، ایک بجلی ان پر ڈالی، سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے، اتنے بہادر آدمی ہیں کیوں ڈر رہے؟ کہنے لگے اے اللہ اب یہ 70 مر گئے، واپس قوم میں جاؤں گا تو کہے گے کہ موسیٰ ادھر لے جا کے ان کو بھی مار دیا. یہی رہنے دینا تھا. ہمارے علاقے کے سب سے بڑے اللہ والے تو یہی تھے، بھائی ادھر لے کر گئے حضرت نے اور ہمارے یہاں کے سارے بزرگوں کو ختم کر دیا. کہنے لگے اللہ اگر ان کو مروانا تھا تو ساتھ میں مجھے بھی مار دے بھائی، میں ایسی حالت میں قوم کے پاس واپس نہیں آتا.
روایت میں ہے ایک دن گزرا ہوگا، سب مر گئے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا. جب ایک اٹھا تو بازو والے کو دیکھا تو وہ تو مرا ہوا تھا، پھر دوسرا اٹھا، اس نے تیسرے کی موت کو دیکھا، وہ اٹھا، ایسا سب نے ایک دوسرے کی موت کو دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم ہماری شکر گزاری کرو. اس آیت کے ضمن میں علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی، ہر نعمت کی شکر گزاری واجب ہے. اچھا ہم کر سکتے کہ ہر نعمت کی شکر گزاری؟ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ہر نعمت کی شکر گزاری کیسے کریں؟ تو کہا بس اتنا سوچ لو یا اتنا کہہ لو، یا تو اتنا سوچو یا اتنا کہو جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے شکر گزاری. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا تو اتنا کہنا ہے یا اتنا سوچنا ہے، یہ نعمت کی شکر گزاری. 70 لوگ تو زندہ ہو گئے. اب جب یہ واپس گئے وہاں پر، واپس جانے کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. ساری کی ساری قوم نے توبہ کیا ہے اور کہنے لگے بھائی اب جب جیسا آپ کہے گے نا ویسا ہم کریں گے. ایک قول کے مطابق یہ ہے جب یہ 70 لوگ وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرو، ایسی چیز مانگو اللہ سے، ایسی چیز، سننا ذرا دھیان سے، اللہ سے ایسی چیز مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو دیا نہیں اور آئندہ کسی کو دے گا نہیں. ایسی قوم تھی. ایسی چیز مانگو اللہ سے کہ اللہ نے آج تک کسی کو دیا نہیں اور آئندہ اللہ یہ نعمت کسی کو دے گا نہیں. اللہ تعالیٰ جلال میں اور غصے میں آئے اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان پر ایک بجلی کو ڈال دیا، سب مر گئے. مرنے کے بعد میں جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ گاؤں میں جا کر کیا کہوں گا میں ان کو، اپنی قوم کو، یہ 70 لوگ، وہ تو یہی سمجھے گے کہ موسیٰ نے ان کو مروا دیا ہے. اور ایک قول کے مطابق ایسے ہی ہے، دونوں بھائی گئے تھے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے قوم میں تو لوگوں نے پوچھا تمہارے بھائی نہیں دکھ رہے؟ بولے اس کا انتقال ہو. نہیں انتقال نہیں ہوا، تو نے مارا ہے اس کو. آپ کے بھائی توے پر بیٹھنا کیسے یقین آئے گا؟ ماننے ہی کو تیار ہو. کہنے لگے بھائی تم ایک کام کرو میرے ساتھ چلو وہاں جہاں ہارون کا انتقال ہوا. وہ قوم آئی، 70 لوگ آئے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر پر ہاتھ رکھا اور کہا ہارون تجھ کو کس نے مارا؟ بولے بھائی کسی نے مارا نہیں، میں تو اپنی موت مرا. تب پھر ان لوگوں کو یقین اور بھروسہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب کرے.